ہم اب تک 2 اسباق پڑھ چکے ہیں اور کئی ایک مشترک الفاظ قرآنک، عربک اور اردو زبان کے وہ ہم دیکھ چکے ہیں اور مشقوں کے ذریعے سے انہیں ذہن نشین کرنے کی کوشش بھی کر چکے ہیں، اور براہ راست قرآنی مبارک آیات سے، مختلف قطعات اور جملوں سے ہم انہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی کر چکے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ بہت تھوڑا تھوڑا حصہ ہی ہے، ابھی ہماری 2 کلاسز ہوئی ہیں جسٹ، لیکن تھوڑا ہی صحیح، لیکن قرآن کریم کا براہ راست ہمیں کچھ حصہ سمجھ آنے لگ گیا ہے الحمدللہ۔ جیسے کل کے سبق کی اگر بات کریں تو آپ ہی نے حل کیا سوال نمبر 6، اس میں پہلی جو آیت مبارکہ یا پہلا جملہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس میں جو الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں بغیر ٹرانسلیشن کے ان کی آپ نے نشاندہی کی، آپ نے فرمایا اللہ، العدلی، والاحسان یا الاحسانی، یہ 3 الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں، اور ایک مزید لفظ جو ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا سوچنے سے جب ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جائے گا تو اس سے کیسے وہ الفاظ جو ہم نے پڑھے بھی نہیں ہیں آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گے، ہلکے پھلکے سملر ہونے کی وجہ سے یا سم ہاؤ ان سے ملتے جلتے الفاظ اردو زبان میں ہونے کی وجہ سے، یا اپنی پریویس جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کو لے کے ترجمے کی بنیاد پہ، ٹرانسلیشن کوئی بھی بنیاد ہے جو ہم نے، اللہ نے پہلے سے ہمیں علم عطا کر رکھا ہے، جو آپ نے اسٹرگل کیا، محنت کی، بچپن میں پڑھا، لڑکپن میں پڑھا، اپنے والدین سے پڑھا یا قاری صاحب سے پڑھا یا کسی استاد صاحب سے پڑھا یا باجی سے پڑھا، کسی بھی معلمہ سے پڑھا، کسی بیس پہ بھی آپ ان الفاظ کو جو مشترک ہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی دوسری بنیاد پہ وہ الفاظ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے، تو ملٹیپل طریقوں سے آپ قرآن کریم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ بیس ہماری ڈائریکٹ میتھڈ ہے، وہ الفاظ ہیں جو سکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یعنی یہ ایک حصہ ہے، تھوڑے سے الفاظ ہیں ان کئی سینکڑوں الفاظ میں سے جو کہ مشترک ہیں قرآن کریم کی عربک اور ہماری کنورسیشن کی اردو کے بیچ میں۔ تو سوال نمبر 6 یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، اس کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سبق نمبر 3 اسے انشاءاللہ آج مکمل کریں گے، اور سبق نمبر 4 کو بھی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو بتائیے کون ہیں جو پڑھنا چاہیں گے سبق نمبر 2 کا سوال نمبر 6، اس کی چند آیات رہ گئی تھیں، انہیں ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے، پھر سوال نمبر 3 شروع کریں گے۔ جی شاباش، بتائیے کون پڑھنا چاہتے ہیں، کون پڑھیں گے؟ جی نادر صاحب پلیز آپ شروع کیجئے۔ السلام علیکم شیخ، وعلیکم السلام۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول سے پڑھنا ہے نا؟ مجھے لگتا ہے کہ جہادن کبیرہ بھی ہو گیا تھا، آگے ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یہاں سے۔ اعوذ باللہ ان اللہ یبسط ان یبسط، اللہ میرا یبسط نا موبائل تھوڑا، الرزق، یبسط الرزق لمن رزق یشاء۔ لمن یشاء، اب اس میں جو ہے وہ اللہ سمجھ آ رہا ہے اور جو ہے وہ رزق سمجھ آ رہا ہے۔ بس یعنی مزید الفاظ اپنے جملوں میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں جی پہلی مرتبہ سب کو طریقہ واضح کر رہا ہوں۔ جب آپ سوال نمبر 6 حل کریں گے تو ہوں جسٹ ان الفاظ کو بولنا ہے جو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، ہوں اس میں یہ والا لفظ ایسے کر کے سمجھ نو، آپ جسٹ کہیں گے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ
الرزق. چلیں آگے. ومن کان مریضا او علی ومن ومن مریضا. کان مریضا او علی سفر، اس میں مریض سمجھ آ رہا ہے یہ کہنے کی اور ضرورت نہیں ہے سفر یہاں سمجھ آ پہ، رہا ہے. اس میں کہنے کی ضرورت ہے. اچھا اس میں بھی نہیں کہنا. یہ سمجھ میں نو، آپ جسٹ ان الفاظ، اس سے ہمارا وقت بچے گا. یہ ایک مرتبہ ہم یہ صحیح. اس کے عادی ہو جائیں گے تو چونکہ یہ لمبا کورس ہے، روزانہ اگر اس ٹائم کو دیکھیں جو ہم ان الفاظ کے استعمال میں لگاتے ہیں تو اچھا خاصا ٹائم بنتا ہے. اگر ہم یہ الفاظ بولنا چھوڑ دیں گے، جسٹ جن الفاظ کی ضرورت ہے وہ بولیں گے، تو اسراف سے بھی بچیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی ہمارا بچے گا. جی پلیز. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سبح ربی، رب، قبل طلوع شمس، قبل غروب. شاباش، بہت اچھے. اچھا اب بتائیے سبح کیسے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سبح تسبیح سے. شاباش، یہ آپ نے کہنا ہے. جو لفظ ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہوگا یا کوئی ورب آپ نشاندہی کرتے ہیں کہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کا پھر آپ نے جو کامن ناؤن ہے وہ آپ نے بولنا ہے. جیسے آپ نے کہا سبح، ساتھ کہہ دیں یہ تسبیح سے ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ہمیں فوراً صحیح. پتہ چل جائے گا کہ آپ صحیح انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. سبح تسبیح سے ہے. حمدی ربی قبل طلوع الشمس قبل الغروب. تو آلموسٹ آپ کو سبھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ بتائیں گے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی اس آیت مبارکہ کو لے کے؟ اس میں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ تسبیح کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے کے بعد. ویری گڈ ویری گڈ. یعنی آلموسٹ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے. جیسے جیسے آپ اپ گریڈ کریں گے اپنے آپ کو، لیول آپ کا بڑھتا جائے گا تو وہ بھی موڈیفیکیشن آتی رہے گی. اپنے آپ کو آپ پالش بھی کرتے جائیں گے کہ یہاں سبح کا ایگزیکٹلی کیا مطلب ہوگا. اور یہ تو بعض حکمیہ ہے نا، یعنی کہ یہ دیکھیں آپ کو تسبیح کریں. امر ہے تو یہ آگے چل کے آپ کو پتہ چل جی جی جائے گا، اس کا طریقہ آ جائے گا. جی جی اچھا حمد آپ کو سمجھ میں آیا، لیکن بی 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 یہ الگ ایک سبق میں ہم پڑھیں گے. واؤ کو جی. ایک الگ سبق میں پڑھیں گے. کا ربی کا اس کو الگ سبق میں کا پڑھیں گے اس ہم. کی. جی. اور یہ جو طلوع الشمسی، یہ ایک گرامیٹیکل جو ایک سٹرکچر ہے، اس کو الگ الگ سبق میں پڑھیں گے. تو آہستہ آہستہ چونکہ ہم چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آگے بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. بہت شکریہ نادر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. سبق نمبر 3 شروع کرتے ہیں، اور چند ایک اسباق ہو جائیں گے نا، پھر میں آپ سے سارے گزشتہ اسباق کا ٹیسٹ لوں گا، ایک جائزہ لوں گا، مطلب اورل جائزہ ہوگا. آپ سے میں انشاءاللہ سنوں گا، تو اس لیے ساتھ ساتھ آپ ان الفاظ کو یاد کرتے جائیں. سبق نمبر 3 کون پڑھیں گے؟ شاباش شاباش شاباش. جی امارہ صاحبہ پلیز. جی سر میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پلیز. الایمان ایمان، الظلم ظلم، القبلۃ قبلہ، التوفیق توفیق، العربی عربی، الصحیح العربی. العربی عربی، السری سری، سریع بھی کہتے ہیں اور تیز بھی، تیز بھی کہتے ہیں. جی شاباش. الجسم جسم، عربی میں جسم کو جسمی کہتے ہیں. شاباش. الانسان انسان، انسان کو بھی انسان ہی کہتے ہیں. المؤمنات مومنہ، المشرکات مشرک، اچھا مشرک یا مشرکہ؟ مشرکہ، مشرکہ. اور مشرک کو کیا کہتے ہیں؟ المشرک، المشرک. آپ نے پڑھا المؤمنات مومنہ، اور مومن کو کیا کہتے ہیں؟ المؤمن، المؤمن. ویری گڈ. اور آپ نے پڑھا العربی، عربی. عربیہ کو کیا کہتے ہیں؟
ایک خاتون کو عربی خاتون کو کیا کہتے ہیں؟ عربیاتو العربیت. العرب چونکہ قرآن کریم میں منع نہیں آیا العربیت، عربی آیا ہے، لسان عربی، عربی کا ورڈ آیا، تو اس لیے آپ کے سبق کے اندر عربی تو ہے لیکن عربیہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں نہیں آیا. اگرچہ اردو میں ہم اس کو عربیہ ہی کہتے ہیں، ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. تو تمام کے تمام جو کامن ورڈز ہیں اردو اور عربک کے، وہ آپ نہیں پڑھ رہے، وہ 400 سے بہت زیادہ ہیں. آپ جسٹ قرآن کریم کے اندر جو عربک استعمال ہوئی ہے اس کے اور ہماری کنورسیشن کی جو اردو ہے اس کے کامن ورڈز پڑھ رہے ہیں، اور وہ آلموسٹ 400 کے قریب ہے. اگر آپ قرآن کریم کے ساتھ احادیث مبارکہ کو بھی ملائیں، مین آپ ان کامن ورڈز کو اکٹھا کریں جو قرآن و حدیث اور ہماری اردو زبان کے کامن ہیں، تو وہ بہت زیادہ ہیں. اور اگر کنورسیشن کی عربک کو آپ پوری کی پوری عربک کو ساتھ ملائیں گے تو ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، انگنت الفاظ بن جاتے ہیں وہ. جی پلیز پلیز. النہر نہر نہر، ہم اردو میں بھی نہر ہی کہتے ہیں، یہ نہر ہے، یہ نہر فلاں ہے فلاں ہے، تو نہر بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، دریا بھی کہتے ہیں. عربی زبان ال میں جو نہر ہے اس کا ترجمہ نہر بھی ہے، اور دریا کو بھی عربی میں نہر ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. البحر بحر باہر بھی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ شاباش. باہر اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا وہ شعر علامہ اقبال رحم اللہ کے کہ دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو بحر یہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. کس کو کہتے ہیں بحر؟ میرے معذرت میرے ذہن میں بالکل نہیں آتا. ہاں شاباش. کوئی اور بتائیں باہر کس کو کہتے ہیں؟ سر باہر کا یہ جیسے اسپرنگ، ہوں یہ باہر اسپرنگ اس کو کہتے ہیں. نہیں نہیں، بہار کی نہیں بات نہیں ہو رہی. مجھے بہار کنفیوژن ہو رہی بہار بحر بہار تازہ کب آئے گی تو، ہاں ہے. بہار، اس بہار کی سر بات نہیں ہو سمندر، رہی. جی سمندر. سمندر، سی کو کہتے ہیں باہر. اب اردو کو بھی ہمیں فردر ٹرانسلیٹ کرنا پڑ رہا ہے، تو اردو میں باہر بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں سمندر بھی کہتے ہیں. جی پلیز. الاذان اذان الجمعۃ جمعہ الحسرۃ حسرت پچھتاوا القسم قسم الفتنۃ فتنہ الکفر کفر اچھا ال بتائیے سمارا صاحبہ کہ اذان جو ہوتی ہے مسجد میں نماز کے لیے، اذان کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. صلات کہتے ہیں. نہیں نہیں، نماز، وہ تو نماز ہوتی ہے. وہ تو نماز ہوتی ہے، تو پھر ہاں اذان اپنی جگہ پہ اذان کو کیا کہتے ہیں؟ اذان. اذان ہی کہتے ہیں. ابھی آپ نے پڑھا الاذان اذان. آپ نے پڑھا اذان جمعہ، الجمعہ، یہ جو شد ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. الجمعہ. اچھا بتائیے ظہر کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں، سوری اردو زبان میں؟ ظہر ظہر، ظہر. اثر کو؟ اثر اثر، مغرب کو؟ مغرب، عشاء کو؟ عشاء. عشاء. تو مین جمعہ سے آپ کا ذہن اس طرف بھی جانا چاہیے کہ ان کی بھی فردر کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. قرآن کریم میں آیا نا، قرآن کریم کے اندر آیا، تو آپ ان الفاظ کو بھی ساتھ ساتھ میں ذہن نشین کر لیں گے. اور مجھے ایک اور بات بتائیے کہ قسم اٹھانے کو، قسم کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قسم کو جو قسم اٹھاتے ہیں، قسم ہی ہے. قسم ہی اقسم، ہے. فلا. لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ. یہ دوسرا آگے کی بات ہے جو میں آپ کو بار بار متوجہ کرتا ہوں نا کہ پڑھ آپ ایک ہی روٹ ورڈ رہے ہیں، دیکھنے میں یہ ایک ہے، لیکن اس سے بہت سے الفاظ نکلتے ہیں. جیسے ابھی یہ کینڈیڈیٹ نے بولا ہم تو قسم کی بات کر رہے تھے، انہوں نے اقسم بول دیا. حالانکہ اقسم اور قسم میں فرق ہے، لیکن اقسم جب بولا جائے گا تو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ اس میں بھی قسم ہی کی بات ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یقسمون
اس میں بھی قسمی کی بات ہو رہی ہے. تو ابھی اس سٹیج پہ آپ کو کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قسم کو عربی میں بھی قسم ہی کہتے ہیں, اگرچہ یمین بھی کہتے ہیں, سمجھ میں آ رہی نا, یمین بھی کہتے ہیں لیکن قسم بھی کہتے ہیں. جس طرح سے سیملر بہت سے الفاظ ہوتے کسی ایک ہی مفہوم کو, کسی ایک ہی بات کو کہنے کے لیے, جس طرح کئی طریقے ہوتے ہیں, کئی جملے ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہر زبان کے اندر ایک بات کو کہنے کے لیے ملٹیپل الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے قسم بھی استعمال ہوتا ہے قسم کے لیے, اور یمین بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک حلف کا لفظ ہے, وہ بھی استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا جی؟ پلیز کمپلیٹ کیجیے. الکفر کفر, الخبر خبر, القتل قتل, النکاح القتل قتل القتل نہیں, القتل. القتل قتل, النکاح نکاح, السوال سوال, سؤال عربی میں سوال کہتے ہیں سوال سؤال, اور اردو میں کہتے ہیں سوال. سوال. تھوڑی سی شیپ, حروف وہی ہیں, جسٹ پروننسیشن کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. ہم سؤال کو سوال کر دیتے ہیں. جی شاباش. الصف صف, صف 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 کس کو کہتے ہیں؟ صف صف کو کتاب کہتے کو, ہیں, لائن صف کو, کو لائن. کہتے ہیں, لائن کو کہتے ہیں. شاباش. الوسیعات جی وصیت, الشفاعت شفاعت, سفارش کو بھی کہتے ہیں شفاعت اور سفارش. شاباش. القبر قبر, عربی زبان میں قبر کو کیا کہتے ہیں؟ قبر, قبر ہی کہتے ہیں. شاباش. اس میں آپ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو پہلے ہمیں ہو سکتا تھا کنفیوژن ہو, لیکن اب تو ہم نے پڑھ لیا کہ قبر ہی کہتے ہیں. شاباش. النفاء نفع, الاحسان احسان, التلاوت تلاوت, اتی تی اوکے, التلاوت. التلاوت تلاوت, الخلیفۃ خلیفہ, الحب حب, الباب باب, الشریک شریک, باب کس کو کہتے ہیں؟ دروازے. باب, باب رحمت آپ نے پڑھا نا. جی میزاب رحمت ہے کہ اور دوسرا باب رحمت ہے. تو باب. باب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور دروازے کو کہتے ہیں, باب بھی کہہ دیتے, دروازہ بھی کہہ دیتے. جی الطاقت طاقت, المتاع متاع, القتال جنگ. شاباش. کتاب. قتال بھی اور جنگ بھی. تو بہت اہم الفاظ ہیں آج کے سیشن میں جو آپ نے پڑھے ہیں. پہلے جو 2 سیشنز میں پڑھے عام طور پہ ان سے ہم مانوس ہوتے ہیں, لیکن آج جو آپ نے پڑھے, اگر اس کانٹیکسٹ میں آپ نہ پڑھ رہے ہوں کہ بھئی یہ اردو اور عربی کے سیم الفاظ ہیں, سیملر الفاظ ہیں, تو پھر آپ کو سوچنا پڑے. جیسے آپ سے کوئی اگر سوال کرے کہ بھئی عربی زبان میں نفع کو کیا کہتے ہیں, تو میں بھی آپ کو سوچنا پڑے. وصیت کو کیا کہتے ہیں, میں بھی سوچنا پڑے. لیکن ابھی آپ چونکہ اس کانٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, لیکن یاد آپ کو رکھنا ہے. اور یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بار بار ان الفاظ کو ان کے ترجمے کے ساتھ, جیسے الایمان ایمان, الظلم ظلم, القبلۃ قبلہ, اس انداز سے بار بار پڑھیں گے اور پھر مشقیں حل کریں گے, تو پھر یہ آپ کے ذہن میں بیٹھیں گے. اچھا, ساتھ ساتھ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مخارج ہیں اور ادائیگی ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی جائے, کیونکہ میں عربک بطور لینگویج بھی پڑھاتا رہا ہوں, اور ہمارا ایم ایس پی ایچ ڈی بھی عربک زبان میں ہی تھا. امین تھا تو وہ حدیث و سیرہ میں, لیکن زبان ہماری جو موڈ تھا انسٹرکشنز کا وہ عربک تھا. تو اس لیے ساتھ ساتھ میں, اور یہ ہمارا کورس بھی ڈائریکٹ میتھڈ والا ہے, تو اس لیے ساتھ ساتھ میں ہم اس طرح بھی آپ کو متوجہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عربی زبان میں ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ مخارج, وہ ادائیگی اور وہ انداز جس سے عرب پڑھتے ہیں وہ ہوگا, تو ہمارے کورس کا حسن بنے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم زیادہ فائدہ سمیٹ سکیں گے, زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے. چلیں آگے فائدہ بھی دیکھ لیتے ہیں. مختلف الفاظ کے آپس میں ملنے سے جملہ بنتا ہے. قرآن مجید کی آیات بھی مختلف جملے ہیں. ہر آیت تقریباً
ملٹیپل جملوں پہ مشتمل ہوتی ہے. جس طرح آپ مختلف الفاظ کا مطلب خود سمجھ رہے ہیں، اسی طرح قرآن کے جملوں اور مکمل آیات کا مطلب بھی بہت جلد خود سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی چونکہ بہت آغاز ہے اور آپ اس کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ جسٹ فرسٹ ویک ہے ابھی ہمارا. پہلا تو اس کا تھا اورینٹیشن کا ویک تھا. ابھی جو ایکچوئل ہماری کلاسز شروع ہوئی ہیں تو ہمارا فرسٹ جسٹ تھرڈ ڈے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآنک ورسز کو سامنے رکھ کے کوشش شروع کر دی ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی. اور الحمدللہ الفاظ ہی صحیح، کیونکہ ابھی ہم نے الفاظ پڑھے ہیں، وہ ہمیں الحمدللہ سمجھ آنا شروع ہو چکے ہیں. چلیں مشقیں بھی حل کرتے ہیں. کون پڑھیں گے؟ شاباش. سوال نمبر 1 کون حل کریں گے؟ اچھا جی، بصیرہ صاحبہ پلیز آپ مائک انمیوٹ کیجیے. الجسم جسم، الانسان انسان، النہر نہر، البحر بحر یعنی سمندر، الاذان اذان. یعنی کی ضرورت نہیں ہے. جی البحر بحر اوکے بس. بحر اوکے. الاذان اذان، الکفر کفر، الخبر خبر. شاباش. الخبر خبر، القتل قتل، الاحسان احسان. ویری گڈ، بہت اچھے. مجھے بتائیے کہ عربک زبان میں سمندر کو کیا کہتے ہیں؟ بحر بحر. البحر. بصیرہ صاحبہ بتائیں گے. بصیرہ صاحبہ جن سے پوچھیں گے وہی بتائیں گے. اوکے، باہر کہتے ہیں. جی اچھا البحر. بتائیے کافر کو کیا کہتے ہیں؟ کافر، الکافر. 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 اچھا الکافر. بتائیے کفر کو کیا کہتے ہیں؟ الکفر. الکفر. اچھا کفار کو کیا کہتے ہیں؟ الکفار. کافرون کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش شاباش. الکافرون. ہاں، یہ وہی بھی نازل ہوئی ہے، ابھی وہی آئی ہے، ہم نے سن لی ہے. کون ہے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے؟ الکافرون. بہت اچھے. اور اسی سے الکافرین. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا ساتھ میں یہ میں مشق اس لیے کروایا کرتا ہوں کہ ہم شروع سے ہی متوجہ ہونا شروع ہو جائیں. مجھے بتلائیے کہ اسلام کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ الاسلام. الاسلام. بہت اچھے. مسلم کو کیا کہتے ہیں؟ المسلم. جسٹ بصیرہ صاحبہ. جسٹ بصیرہ المسلم. صاحبہ. المسلم. بہت اچھے بہت اچھے. اور دریا کو کیا کہتے ہیں عربی؟ دریا، ہوں. النہر. النہر. ویری گڈ ویری گڈ. بہت اچھے، بہت شکریہ بصیرہ صاحبہ. ماشاء اللہ آپ نے اچھا سر پڑھا. میرے ذہن میں ایک کوشچن ہے. جی جی پلیز پلیز پلیز. سر یہ تو چلیں گے جیسے سمندر اور دریا کے الفاظ تھوڑے سے مختلف تھے، بحر اور نہر، لیکن باقی تو الفاظ سیم ہی ہے، تو پھر ہم اس کی اتنی پریکٹس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہماری بیس ہے اصل میں. یہ والا جو سوال بصیرہ صاحبہ نے کیا ہے یہ ہو سکتا ہے اور کینڈیڈیٹس کے ذہن میں بھی ہو، لیکن جس طریقے کے تھرو آپ قرآن فہمی کی طرف جا رہے ہیں یہ اس کی بیس ہے. آپ کو لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کو آتا ہے. ابھی فار ایگزامپل جو ابھی تک آپ نے اسباق نہیں پڑھے، میں ان میں سے کچھ آپ سے پوچھوں تو آپ کنفیوز ہوں گے. جب آپ ایک چیز سیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کانٹیکسٹ کے ساتھ سیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہماری زبان کی ہیں چیزیں ساری. ایک زبان سیکھ رہے ہو اور آپ کو یہ شروع میں ہی ذہن میں ڈال دیا جائے کہ بھئی جو آپ سیکھنے لگے نا زبان دوسری، وہ تو اصل میں آپ کی اپنی ہی زبان ہے. دیکھ لیں اس کے اندر آپ بھی جسم کہتے ہیں، اس زبان کے اندر بھی جسم ہے. آپ بھی انسان کہتے ہیں، وہاں بھی انسان ہے. انسان کو انسان، بحر کو بحر، اذان کو اذان، کفر. تو اس کانٹیکسٹ کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے. لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں کہ مجھے وہ 400 جی الفاظ سنائیں جو اردو اور عربک میں مشترک ہیں، تو آپ کتنے سنا سکیں گے مجھے؟ آپ نہیں سنا سکیں گے. ایون کہ آپ نے جو 3
اسباق پڑھ لی ہیں. ان اسباق میں سے میں آپ کو کہوں کہ مجھے جسٹ آپ 20 الفاظ سنا دیں، آپ کے لیے وہ بھی مشکل ہوگا. ابھی چونکہ کھلا ہوا ہے نا سامنے، تو اس لیے لگ رہا ہے کہ بہت ایزی ہے اور مجھے تو آتا ہے. لیکن جب ہم ان الفاظ کو پڑھ کے آگے چلے جائیں گے، جب یہ الفاظ آپ کے سامنے نہیں ہوا کریں گے، اس وقت میں بھی آپ کو تھوڑی مشکل پیش آئے اگر آپ نے ان کو یاد نہ کیا ہوا. اور پھر جب ہم ان الفاظ سے دوسرے الفاظ نکالیں گے، جیسے ابھی میں نے کفر کو سامنے رکھ کے آپ سے کفار بھی پوچھا، کافرون بھی پوچھا، کافر بھی پوچھا، مسلم پوچھا، اسلام پوچھا. اس طرح سے احسان آئے گا تو اس کو سامنے رکھ کے میں محسن، ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یحسنون کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ میں ملٹیپل ٹائم اسی لیے آپ کو متوجہ کرتا ہوں، آپ کے اسی سوال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ یہ بیس ہے، اور جب تک یہ آپ نہیں یاد کریں گے یا یاد رکھیں گے، آگے والا حصہ وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. اس لیے اگرچہ آسان ہے لیکن اس کو گو تھرو کرنا بہت ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ آلموسٹ تقریباً 9 کے قریب ہمارے اسباق ہیں. اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور دوسری چیزیں وہ بھی آسان ہے، مشکل وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس نے ان کو اچھے سے پڑھا ہوا ہوگا. اوکے جی، بہت شکریہ مس بشیر صاحبہ. آگے کون پڑھیں گے؟ انم صاحبہ پلیز آپ پڑھیے سوال نمبر 2. ہاں مطلب سوال جیسے اردو الفاظ کی عربی بنائیں. انسان، الانسان، نہر، النہر، ایمان، الایمان، کفار، الکفار، الکفر، کفر، الوسیحۃ، الوصیۃ، الوصیۃ، السورج، سورج. ویری گڈ. دیکھیں نا، ابھی وہ سورج. کانٹیکسٹ ہے تو وہ کانٹیکسٹ ہے نا. اس کانٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہیں بھائی وہی الفاظ ہیں. یہ میں نے قصدن رکھا ہوا ہے یہ والا لفظ، تو اس کانٹیکسٹ میں پڑھ رہے تو اس لیے ماشاء اللہ بھی سلم صاحبہ نے فرمایا سورج. اور کوئی کریں اس کا، اور بھی کوئی بتائیں. سورج، شاباش. الشمس. الشمس. اس میں ٹھیک کیا؟ سورج. جی السورج نہیں، یہ تو آپ ڈکشنری میں نئے لفظ کا اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جی ہے ہی نہیں عربک میں. السورج نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ الشمس ہے. ٹھیک. تو اس کو شمس بھی کہتے ہیں. ہمارے اردو میں ترکیب استعمال ہوتی شمس و قمر. شمس و قمر، شمس اور قمر دونوں اردو میں یوز ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں شمس کو سورج بھی کہتے ہیں جس طرح قمر کو چاند کہتے ہیں. جی شاباش. الجسم، الخلیفۃ، الاذان، الجمعۃ. الجمعۃ. بہت اچھے، بہت شکریہ سنم صاحبہ. آپ کو ذکر عطا فرمائے. جی مریم صاحبہ آگے آپ پڑھیے. سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو مکمل کیجیے. الاحسان، الانسان، الایمان، التوفیق. التوفیق. شاباش شاباش شاباش. التوفیق، التلاوت، الاذان، السریۃ، السواء. السریۃ. یہ السریۃ کیا ہے؟ یہ مطلب یہ کیا ہے؟ سر میں نے ذرا دیر سے جوائن کیا تھا، کون سا ورڈ ہم نے پڑھا ہے ابھی سے شاباش پہلے؟ شاباش. آپ اس کو ایسے پڑھیں گے. السریع، السریع. السریع. السریع، شاباش. سریع بھی کہتے ہیں اور تیز بھی کہتے ہیں. السواء، السواء. السواء. یہ کیا ہوتا ہے؟ السواء کیا ہوتا ہے؟ اردو میں کو کہاں بولتے ہیں؟ اردو میں کوئی جملہ بنائے نا السواء سے. سوا کیا چیز ہوتی ہے؟ اور سیم ورڈز پڑھے نا ہم جو سیملر ہے، تو سوا اردو میں کوئی جملہ بنائیں گے.
शाबाश शाबाश शाबाश। السؤال अस्सुआलु अस्सुआलु तो सवाल। السؤال शाबाश शाबाश शाबाश। जी। الكفر हम्म, الجمعة अलजुमुआतु बहुत अच्छे। आगे भी बढ़ दीजिए। सवाल नंबर 4। जी। सवाल नंबर 4 दर्ज अल्फाज पर मुनासिब हरकत जेर ज़बर पेश जज़म लगाकर यानी यानी पेश। यानी जेर ज़बर पेश जज़म लगाकर पढ़ें। अलक़िबलतु शाबाश अलअरबी अलअरबिया अल-अरबिय्यु अलअरबियु अन्नहरु अलबहरु अलजुमअतु अलईमानु अलखलीफतु अत्तौफीक़ु। शाबाश। अन्निकाहु अल-जिस्मु तो ये सारे के सारे सिमिलर अल्फाज हैं। बहुत शुक्रिया। फिर ये निकाह और जिस्म तो नहीं लिखा हुआ इधर। आपके पास बुक है? नहीं, बस वो पीडीएफ है जो अच्छा अन्निकाह ये कुछ मैंने बीच बीच में कहीं कहीं कमी पेशी की हुई है, बुक से हट के आगे पीछे किए हुए। तो बहुत शुक्रिया मिस मरीम साहिबा, अल्लाह हाफिज़ खैर अता फरमाए। और कौन पढ़ेंगे आगे वाला सवाल? किस किस ने किया हुआ है हाथ खड़ा? फहद साहब आप काइंडली पढ़िए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 इन हरूफ को मिलाकर एक मुनासिब लफ्ज बनाएं। सरी, जिस्म, अरबी, किबला, एहसान, जुल्म, कब्र, शाबाश। बात, सुआल सवाल, सुआल। सुआल बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आगे भी बढ़िए। सवाल नंबर 6। दर्जा झेल कुरानी किताब में से सिर्फ इन अल्फाज की निशानदही करें जिनका मतलब आप जान चुके हैं। इन या उन अल्फाज की जी। उन अल्फाज की निशानदही करें जिनका मतलब आप जान चुके हैं। जी प्लीज। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ली अल फितनतु अल कत्ली। कत्ली बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा मुझे बताइए कि इन दो अल्फाज के अलावा भी कुछ समझ में आ रहा है? अशद्दु क्योंकि ये लफ्ज शायद शदीद से उर्दू में शदीद से। शाबाश शाबाश बहुत अच्छे बहुत शानदार। देखिए ना ये फिक्र ये सोच ये मेंटालिटी डेवलप करना मकसूद है आप में, और बहुत खुशी होती है जब इस तरह से कोई चीज़ आपको क्लिक करने लग जाए अभी अभी से। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यकीन और उम्मीद है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो इस सोच इस फिक्र के साथ बहुत बड़ा हिस्सा इंशाल्लाह आप बहुत जल्द समझना शुरू कर लेंगे। अशद्दु नहीं पढ़ा हमने, लेकिन शदीद ये हमारे उर्दू में यूज होता है, तो पता चल गया क्लिक कर गया कि भाई ये भी शदीद से मिलता जुलता है, लिहाजा शदीद ही है। इसमें बात भी शिद्दत की हो रही है, शदीद होने की। तो क्या समझा आपने इस जुमले से? कि फितना ज्यादा सख्त है कत्ल से या ज्यादा शदीद है कत्ल से। शाबाश। आप अशद्दु को चूंकि हम डायरेक्ट मेथड है तो आप उसको मल्टीपल तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अशद्दु आप ज्यादा सख्त भी इसका तर्जुमा कर सकते हैं, आप और तरह से भी और ज्यादा शदीद भी कह सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप जो डायरेक्ट मेथड के सर्कल में रहते हो आप उसका वो तर्जुमा करें जो जिसमें वो लफ्ज भी आ जाए, अशद्दु ज्यादा शदीद। तो क्या समझा आपने? वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ली, क्या मतलब? फितना ज्यादा सख्त है कत्ल से या शदीद है कत्ल से। बहुत अच्छे बहुत शानदार बहुत शानदार। जी आगे चलिए। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहरिन वनहर वनहर नहर व नहर अल मुत्तकीना जन्नातिन नहर। शाबाश। मुत्तकीन आपको कैसे समझ में आ गया? ये तो हमने नहीं पढ़ा। ये उर्दू के लफ्ज मुत्तकी से समझ आया। शाबाश, मुत्तकी से समझ में आ रहा है। मुत्तकी का वर्ड हमारे
بہت سننے میں آتا ہے ہمارے استعمال میں اردو زبان میں، تو اس سے متقین آپ کو کلک کر دیا. اچھا جنات بھی آپ کو آ رہا ہے، نہر بھی آ رہا ہے، تو بتائیے کیا مطلب ہے اس کا؟ بے شک متقین ہوں گے باغات اور نہروں میں. شاباش. متقی لوگ جنات اور نہر میں ہوں گے، دریاؤں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، مطلب ان کے قرب و جوار میں نہریں بہتی ہوں گی. جی شاباش، چلیے چلیے. اللہ الذی سخر لکم البحر. اللہ، اللہ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. اللہ الذی سخر لکم البحر. جی. اللہ اور البحر بحر البحر. البحر البحر. اور بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سخر جو مسخر سے شاید نکلا ہے اردو کا لفظ. شاباش. مسخر سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مسخر کر دیا ہے انسان کے لیے. تو مسخر کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں اردو میں، اس سے ملتا جلتا سخرا ہے، تو آپ کو کلک کر لیا. اللہ جی. سخرا البحر، تو 3 ہو گئے. شاباش شاباش. چلیے چلیے. ان الانسان لفی خسر. الانسان شاباش. الانسان الانسان. اور خسر، خسر کا بھی کچھ پتہ چل رہا ہے؟ خسر، یہ خسارے سے نکلا خسارہ. اردو لفظ. خسارہ، خسارہ اردو میں یوز کرتے ہیں. جی تو خسارہ یوز کرتے ہیں، لیکن خسرین، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ وہی سیکوینس ہے. خا سین اور را وہی سیکوینس ہے. خسارہ اور خسر ملتا جلتا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ بھی خسارے کی ہی بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ. جی. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور کون پڑھنا چاہیں گے؟ شاباش. اب ہاتھ کھڑے ہوں گے تو مجھے آئیڈیا ہوگا، ایسے تو مجھے آئیڈیا نہیں ہوگا. رضوانہ خان صاحبہ پلیز. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. بدل کفر ایمان. یہ یتبدل، آپ کو یتبدل بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یتبدل بدل یہ آئے گا بدلے سے نکلے گا. یتبدل الکفر بالایمان. بدلے سے یا کسی اور سے؟ اس میں تا بھی آ رہی ہے. یتبدل بدلی بدلی اس کے بدلے میں کفر نہیں، اس بالایمان. میں تا بھی آ رہی ہے. کس اردو ورڈ سے یا کس عربک ورڈ سے جو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نکلا ہوا آپ کو لگ رہا ہے؟ شاباش شاباش. تھوڑا سا سوچیں. من یتبدل من کو چھوڑ دیں. یتبدل، یتبدل. ہو رہا آئیڈیا کس سے نکلا؟ سر بتر پتھر نہیں. تبدیل پتھر تبدیل. تبدیل. دیکھیں نا، تو اس کو ہم بدلے سے نہیں کہہ سکتے، تبدیل سے. تبدیل سے ہے. تبدیل سے ہے کیونکہ اس میں تا بھی ہے نا. اگلا آئے گا. تو تبدیلی، تو آپ کو پتا چلا کہ جی یہ تبدل تبدیلی، اس میں تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے. جی. تو یہ تبدل اگرچہ ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے اور بہت مشکل ورب ہے، لیکن تبدیلی چونکہ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا ریلیٹ کر رہے ہیں. جی شاباش. ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم اور عظیم، شاباش. تو کیا بات ہو رہی ہے اس میں؟ کہ اس میں جو شرک والے ہیں ان کا جو بدلہ ہوگا شرک کا ظلم العظیم، بڑا ہوگا، بہت بڑا ہوگا. یعنی آپ نے پچھلی آیت کو آگے والی کے ساتھ ملا دیا. نہیں، شرک ظلم اور عظیم. بدلے کی تو بات نہیں ہو رہی نا اس میں. نہیں، اس میں آئے گا شرک ہوگا، ظلم ہوگا اور عظیم. 3 شاباش. مقصد ہے. بات ہو رہی ہے شرک کی کہ وہ ظلم عظیم ہے. شرک کی بات ہو رہی ہے کہ شرک جو ہے وہ ظلم ہے، عظیم ظلم ہے. جی شاباش. چلیے چلیے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. قبلہ اوکے، التي كنت عليها، صرف اونلی قبلہ پتہ ہے. قبلہ ہے تو
قبلے کا پتہ چل جانا یہ تو بہت بڑی بات ہے. جس کو قبلہ پتہ چل گیا اس کو تو ایک ورڈ بھی تھوڑا نہیں ہے, چھوٹا نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آگے چلیے, شاباش شاباش شاباش. وَهَذَا لِسَانٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. لسان عربی عربی مبین مبین بھی سمجھ میں آ رہا ہے. مبین تو پتہ نہیں نام ہوگا, کوئی نام سے بھی ہوتا ہے. مبین نام ہوتا ہے, لیکن کوئی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ مبین کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے ریلیٹ کرتا ہے اردو کسی ورڈ سے کوئی آپ کو کلک کر رہا ہو؟ مبین لسان عربی مشکل ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں. لسان عربی مبین. لسان کا تو آئیڈیا ہو رہا ہے نا. لسان آئے گا, زبان آئے گا, یا زبان بھی کہتے ہیں, لسان کا ورڈ بھی لسان وہ بھی صادق آتا ہے. کہتے ہیں اردو زبان میں. ہم کہتے ہیں لسان صادق, لسان جی صدق, یہ والی ترکیبیں وہ اردو بھی میں آتا ہے. عربی آ گیا, مبین. کسی کو آئیڈیا ہو رہا ہے مبین کسی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کسی کو؟ مبین سر واضح. سر بیان کرنے ٹرانسلیشن سے, نہیں, بیان کرنے سے, بیان. بین سے ہے نا. بیان یہ میں سننا چاہتا ہوں. دیکھیے بیان ٹرانسلیشن کرنا. تو ہم کر لیں گے ٹرانسلیشن, بٹ یہ ٹرانسلیشن کا کورس نہیں ہے. آپ نے اگر آپ کسی ورڈ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کو ریلیٹ کرنا ہے اس کے کامن ناؤن کے ساتھ, جو کہ اردو میں بھی یوز ہوتا ہو, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہو. تو مبین آپ اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہوں گے اگر آپ اس کو بیان سے ریلیٹ کریں. اور بیان کہتے ہیں کھول کے واضح کر دینے کو, تو مبین واضح کرنا ہوگا. واضح کرنے والی ہے, کھلی ہوئی. تو بہت شکریہ مس رضوانہ خان صاحبہ, ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آخری چند جملے ہمارے رہ گئے, تو آپ حضرات ان کو بھی کمپلیٹ کریں گے. ابھی تو ویکنڈ بھی آ رہا ہے اور ریکارڈنگز بھی انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائیں گی. اور ساتھ ساتھ میں جو 3 اسباق اب تک ہم پڑھ چکے ہیں, سبق نمبر 1, 2 اور 3, ان سارے اسباق, ان کے الفاظ وہ آپ کسی فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سنائیں گے. اگر آپ ان کو زبانی یاد کر لیں سیکوینس میں, جو کہ تھوڑا مشکل ہے, تو بہت اچھے, لیکن کم از کم آپ ان کو 3, 4, 5 مرتبہ پڑھیں اور کسی کو ٹیسٹ دیں کہ مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو ان کی ٹرانسلیشن بتاؤں گا, یا مجھ سے آپ اردو میں سوال کریں, میں ان کی عربی بتاؤں گی. تو اس طرح سے آپ ان 3 اسباق کو دہرائیں گے. میں جائزہ لوں گا انشاءاللہ. ہماری جو نیکسٹ ویک فرسٹ کلاس ہوگی اس میں اورل جائزہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سبق نمبر 4 یہ آپ نے دیکھ کے آنا ہے. اسی طرح سے سیم وہی پیٹرن ہے, الفاظ ہیں, نئے الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ہر سبق کے اندر نئے الفاظ ہیں, ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر مشقوں کو حل کرنا ہے. کسی کا کوئی سوال ہے وہ کر لیں, اس کے بعد پھر ہم ختم کر لیں. جی شاباش, کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں, پھر ہم ختم کرتے ہیں. اچھا چلیں. میرے ایک قاری صاحب ہیں, وہ میرے پاس روزانہ آتے ہیں, انڈیا سے ہیں. انہوں نے بھی آج میں نے صبح ان سے بیٹھ کے جب سنایا تھا تو ان کے پاس بھی یہ ایپ انہوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. اچھا, تو انہوں نے بھی یہ کی, تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ ایپ ہمارے لیے بہت اچھی ہے. صحیح. لکھنؤ سے ہیں وہ نا, سہارنپور کی, تو انہوں نے بھی یہ کی ہوئی ہے. اچھا ماشاء اللہ. چلے تو فائدہ ہے, ان سے بھی سیکھیں, اور جی یہاں ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ مل جل. سکھا دیتے ہیں نا کچھ عربی کا, جیسے آپ بتاتے ہیں نا, جی میں ان کو سکھا دیتی ہوں. چلے, بہت اچھے, محنت کریں, اللہ تعالیٰ نے چلیے, کون سی ایپ کی بات کریں؟ ایپ نہیں ہے یہ یہی جو بک ہے معلم القرآن, اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعاؤں میں ایک دوسرے کو شریک رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہماری ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.